بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفيه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. صدق اللہ العلی العظیم. محترم عزیز ساتھیوں، نوجوان و بزرگوں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر اس آیت کریمہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کچھ تذکرہ فرمایا ہے، جس میں ہم سب کے لیے بڑی نصیحت باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، کون ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقوں سے انحراف کرے، یعنی ان کے طریقوں کو چھوڑ دے. ہاں، الا من سفیہ نفسہ، وہ بیوقوف ہی ہوگا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقوں کو نہیں اپنائے گا. اور البتہ تحقیق کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں چن لیا تھا، یعنی ان کا انتخاب کیا تھا. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام آخرت میں نیک لوگوں میں سے ہوں گے. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں، اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، اور جبکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ فرما بردار بن جائیے، اسلم، فرما بردار بن جائیے. قال اسلمت لرب العالمین، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں رب العالمین کا فرما بردار ہو گیا. اسلم کا لفظ استعمال فرمایا، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تابع داری اور فرما برداری اس کو کہتے ہیں کہ مکمل طور پر کسی کے تابع ہو جانا. یہاں ہمیں اللہ تعالیٰ یہ بات بتلانا سمجھانا چاہتے ہیں کہ تم مسلمان ہو تو تمہیں مکمل طور پر اللہ کے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے اپنے آپ کو تابع کر دینا ہے. اب ہماری صبح سے لے کر شام کی زندگی، ہمارا سونا، ہمارا اٹھنا، ہمارا جاگنا، بیدار ہونا، ہمارا کھانا پینا، لوگوں سے بات چیت کرنا، لوگوں کے ساتھ معاملات کرنا، ہمارا تجارت کرنا، کاروبار کرنا، جاب کرنا، نوکری کرنا، اسی طرح کھیتی باڑی کرنا، اور اسی طریقے سے لوگوں کے ساتھ ہمارا رویہ، ان تمام چیزوں کے اندر جو ہے ہمیں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اتباع کرنا، اس کا نام جو ہے مسلمان ہے. بلکہ یہ بات بھی کتابوں میں لکھی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے پہلے جتنی قومیں آئی کسی کو مسلمان نہیں کہا گیا، اور ان کو جو ہے اسلام کا لقب بھی نہیں دیا گیا. یہ اس امت کی خوبی ہے کہ ان کو مسلمان کا لقب کا انعام دیا گیا اور انہیں اسلام کا لقب دیا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہم تھوڑی سی سیرت کا مطالعہ کریں تو اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی کیسی آزمائشوں میں مبتلا کیا. اللہ کے نبی علیہ السلام یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام جہاں اپنے والد کے ساتھ رہتے تھے تو سب سے پہلے توحید کا علم اور جھنڈا بلند کرنے کے لیے اور توحید کی دعوت اپنے والد سے جو ہے شروع کی، اور یہ بات کہی کہ جن چیزوں کو تم اپنے ہاتھ سے بناتے ہو اسی کی جو ہے عبادت کرتے ہو. تو ان کے والد نے کہا کہ آئندہ اپنی زبان سے یہ باتیں مت نکالنا ورنہ گھر سے نکال دوں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گھر سے نکلنا تو منظور کر لیا، لیکن جو ہے توحید کی بات کو بتانے پر خاموشی اختیار کرنا یہ گوارا نہیں کیا، اور ان کو باتیں آگے بھی جو ہے بتائی اور توحید کی دعوت دی. تو چنانچہ اس کے نتیجے میں ان کے والد نے ان کو گھر سے نکال دیا، گھر سے بے گھر ہو گئے، وطن سے بے وطن ہو گئے، اور جو ہے مصائب پر مصائب یعنی آزمائش پر آزمائش ہوتی رہی، یہاں تک کہ اتنی بڑی آزمائش آئی کہ وقت کا خدائی دعویٰ کرنے والا جو نمرود تھا اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہلاک کرنے کے لیے اور لوگوں کو ایک عبرت کا نمونہ بتلانے کے لیے اور اپنی حکومت کا پاور دکھاتے ہوئے اتنی زبردست آگ سلگائی کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ ایک ایسی آگ تھی کہ اس کے اوپر سے اگر پرندہ گزرتا تھا تو وہ بھی اس میں گر جاتا تھا.
वो आग के शौले इतने भड़काए थे। उस आग के अंदर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को गोफन के जरिए डाला गया। तो हदीस में ये बात लिखी है कि डालने से पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कपड़े उतार लिए गए थे, जिसमें अतहर से बदन मुबारक से कपड़े उतार कर उनको जो है आग में डाला गया था। वहां पर ये आग जब भड़काई गई थी, उस मौके के ऊपर आसमानी दुनिया पर एक हलचल मच गई और खलबली मच गई थी। और फरिश्तों के अंदर जो है एक परेशानी का आलम था कि क्या होगा एक अल्लाह के नबी का और वक्त के नबी का। उस वक्त फरिश्ते आते हैं और जो है उस वक्त हजरत इब्राहिम से कहते हैं क्या कोई जरूरत है कि मैं आपकी मदद करूं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जुमला ये था कि जो जरूरत पूरी करने वाला खुदा है वो मुझे देख रहा है, वो मेरी इंशाअल्लाह मदद करेगा। चुनांचे कुलना या नारू कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया आग को कि वो ठंडी हो जाए और सलामती वाली हो जाए। जाहिर में आग नजर आ रही थी लोगों को, लेकिन अंदर तो अल्लाह ताला ने गुले गुलजार बना दिया था। इसीलिए हदीस पाक में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ये बात इरशाद फरमाते हैं, यही वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है कि कल क़यामत के दिन सबसे पहले जो कपड़ा पहनाया जाएगा वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पहनाया जाएगा और उसके बाद बाकी अंबिया अलैहिमुस्सलाम को कपड़ा पहनाया जाएगा। उसकी वजह अल्लाह के नबी ये बयान फरमाते हैं कि जो है दीन की खातिर दुनिया में सबसे पहले जिनके जिस्म से कपड़े उतारे गए और तकलीफों में इनको मुब्तला किया गया वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। तो दीन की खातिर कुर्बानी देने के ऊपर अल्लाह ताला ये एजाज और ये मकाम और मर्तबा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देने वाले हैं कि कल क़यामत में सबसे पहले इनको जो है लिबास और जोड़ा पहनाया जाएगा। यही वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है जिनके बारे में ये बात मिलती है किताबों के अंदर कि 120 साल की उम्र के अंदर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खतना की और वहीं से जो है खतना करने की सुन्नत जो है जिंदा हुई। उससे पहले खतना नहीं होते थे। लेकिन आज अल्लाह माफ फरमाए हमारे अपने मुआशिर और समाज में हम देखें कि हमने खतना की क्या जो है कैफियत और उसका जो है तरीका जो है तैयार करके खड़ा किया है। खतना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत, उसको किस तरह करना है वो हमें शरीयत बताती है, लेकिन आज हमने उसका प्रोजेक्ट कैसा तैयार करके रखा है वो अल्लाह हमें माफ फरमाए। जरूरत इस बात की है कि इस मौके पर जो है हम नबी की सुन्नत को सुन्नत के मुताबिक करेंगे तो इंशाअल्लाह होने वाले बच्चों की खतनाओं में भी खैर बरकत आएगी। लेकिन हमारा तरीका गलत है, इसलिए वो समाज के अंदर उन चीजों को खत्म कर दिया जाए। उसके मौके से उन्वान से 2-2, 3-3 दिन लोगों को खाना खिलाना, मंडप और शामियाना बांधना, स्टेज बनाना, नए नए कपड़े लाना और दुल्हा दुल्हन की तरह सजना माँ बाप का और रिश्तेदारों को बुलाकर जो है पूरी रात जागना, वहां जुए खेलना और जो है पूरी रात लोग जुआ खेलते रहते, ये सारी चीजें एक सुन्नत की आड़ में हो रही है तो कितना बड़ा गुनाह होगा। हमें उसको खत्म करने की जरूरत है। बल्कि आगे मैं ये बात भी बतला दूं कि हदीस शरीफ में ये बात आती है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ये बात इरशाद फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन जब लोगों को उठाया जाएगा तो लोग कैसे आएंगे? बगैर चप्पल के, हफलन व उरवन, और बगैर कपड़ों के, और जो है बगैर खतना किए वो उठाए जाएंगे। बुखारी की रिवायत है कि कल क़यामत के दिन जब लोगों को उठाया जाएगा तो बगैर चप्पल के, बगैर कपड़ों के और बगैर खतना के उठाया जाएगा। यहां अल्लाह ताला अपनी कुदरत को जाहिर करेगा कि जो एक छोटी सी चमड़ी जो दुनिया में तुमने काट के फेंक दी थी, जिसको लोग जानते भी नहीं थे, अल्लाह ताला वो चमड़ी को वापस लगा देगा और बगैर खतना के अल्लाह ताला उठाएगा। देखो कितनी बड़ी बात। अल्लाह ताला अपनी कुदरत को जाहिर करेगा लोगों के सामने कल क़यामत के दिन भी कि मैं वही खुदा हूं, कमा बदअना अव्वल खल्किन नुईदु, जैसे हमने पहले तुमको पैदा किया था हम उसी की तरफ लौटाएंगे। यानी तू बगैर खतना के पैदा हुआ था। जब तू पैदा हुआ था तेरे जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं था, तेरे पैरों में और पाँव में कोई चप्पल नहीं थे। हम जब दोबारा तुम्हें जब उठाएंगे तो भी ऐसा उठाएंगे। इसलिए खतना को जो है सुन्नत के मुताबिक किया जाए।
डॉक्टर जो होता है उसका माहिर उसके पास ले जाए बच्चे को, और जो उसका प्रोसेस वो पूरा कर दिया, हो गया भाई। जैसे हम आम अपनी बीमारी को दूर करने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, ये जिगर गुर्दे का काम है, अपने घरों से जिंदा करना पड़ेगा। जैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तौहीद का परचम अपने घर से लहराया और सबसे पहले तौहीद की दावत अपने वालिद को दी। इसीलिए हदीस पाक में बुखारी की रिवायत फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व ताला से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कल क़यामत के दिन कहेंगे, ए बारी ताला तूने तो ये कहा था कि मैं तुम्हारे बाप के हक में जो है कल क़यामत के दिन जलील और रुस्वा नहीं करूंगा। आज मैं नबी जब जन्नत में जाऊंगा तो लोग कहेंगे कि बेटा जो है जन्नत में नबी है और बाप जहन्नम में जा रहा है, तो मेरी क्या हालत होगी, मेरी क्या कैफियत होगी, मुझे कितनी तकलीफ होगी। तो बारी ताला बुखारी शरीफ में उसका जवाब देते हैं कि ए मेरे खलील और ए मेरे महबूब जो है, मैं तुझे तुम्हारे बाप के हक में जो है जलील और रुस्वा नहीं होने दूंगा, और जो है तुम्हारे बाप को मैं जानवर की शक्ल में जो है जहन्नम में दाखिल करूंगा। जाहिर में जानवर की शक्ल होगी और अंदर के एहसासात इंसान के होंगे, ताकि कोई उनको पहचान न सके कि यह हजरत इब्राहिम के वालिद है। दीन की खातिर कुर्बानियां देने पर अल्लाह ताला ऐसा एजाज और मकाम अता फरमाते हैं। यही वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है कि हदीस पाक में ये बात मिलती है कि सबसे पहले दुनिया में जिनकी दाढ़ी सफेद हुई है वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। इससे पहले किसी की दाढ़ी में सफेदी नहीं आई थी। मैं आगे उस पर एक बात अभी नकल करूंगा। तो तीन चीजें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की खुसूसी मकाम में आई कि सबसे पहले खतना 120 साल की उम्र में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने की और वहीं से उसकी इब्तिदा हुई। सबसे पहले कल क़यामत के दिन जो जोड़ा पहनाया जाएगा वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पहनाया जाएगा, फिर बाकी नबियों को पहनाया जाएगा। सबसे पहले दाढ़ी में जो सफेदी आई वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आई। मेरे भाइयों, ये सीरत का हम मुताला करें और उसके मुताबिक दीन पर चलने की मेहनत और कोशिश करें, उसी के अंदर हमारे लिए नजात है और कामयाबी अल्लाह ने रखी है। अल्लामा सुयूती रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं। इन्होंने पहली मर्तबा जब हज किया तो अल्लाह ताला से वहां काबे के पास दुआ मांगी कि अल्लाह ताला मुझे हदीस के बाब में हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह जैसा इल्म अता फरमा और तफसीर के मामले में इमाम राजी जैसा इल्म अता फरमा। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमा ली। वो खुद लिखते हैं कि मैंने एक सवाल उठाया, वो सवाल ये था कि पहली कौमों के अंदर जो नबी आते थे वो तो जो है एक के बाद एक आ जाते थे, बल्कि एक जमाना तो ऐसा भी आया है दुनिया में कि एक साथ दो, तीन, चार नबी एक साथ होते थे। जैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इनके दोनों बेटे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजरत लूत अलैहिस्सलाम, ये चारों एक वक्त में मौजूद थे। तो जब भी किसी कौम के अंदर कोई बिगाड़ आता था और जो है दीन से गफलत आ जाती थी तो पैदर पे जो है नबी आते रहते थे। तो पैदर पे नबी आने के बावजूद इन नबियों को इतनी लंबी उम्र देने का क्या मतलब है? वो खुद एक सवाल खड़ा करते, जैसे हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने लंबी उम्र अता फरमाई, और जब इमामुल अंबिया ताजदार मदीना हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिरी नबी आए, जिनके बाद कोई नबी आने वाला नहीं, जो आखिरी उम्मत है जिसके बाद कोई उम्मत नहीं है, वो नबी जब आए तो इनको एक मुख्तसर 63 साल की जिंदगी मिली, और वो भी नबूवत वाली जिंदगी सिर्फ 23 साल की जिंदगी मिली। हालांकि यहां तो लंबी उम्र मिलनी चाहिए थी। उसका जवाब भी हजरत खुद देते हैं। अल्लामा सुयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इसका जवाब ये है, ये हम सब के लिए बड़ी फख्र की बात है। वो ये फरमाते हैं, इसका जवाब ये है कि पहली कौमों की जो है, कौमों के अंदर जो अल्लाह ताला ने नबियों को पैदर पर भेजा और मुसलसल भेजा, लंबी उम्रें देकर भेजा, वो इसलिए भेजा कि उन कौमों के ऊपर अल्लाह को भरोसा नहीं था कि ये दीन की खिदमत नहीं करेंगे। और यहां नबी की उम्मत पर अल्लाह को ये यकीन और एतमाद और भरोसा है कि मेरे लाडले नबी को मैं बहुत मुख्तसर जिंदगी देकर अपने पास बुला लेता हूं, लेकिन यही वो उम्मत है मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वो कयामत तक नबी के मिशन को लेकर जो है कयामत तक चलेगी इंशाअल्लाह। कितनी बड़ी एहसास की बात है। उस नबी ने
بخاری شریف کی روایت ہے، ایک مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی صحابہ کے درمیان میں کہ تمام نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک دعا عطا فرمائی، تمام نبیوں نے اس اسپیشل دعا کا دنیا ہی میں استعمال کر لیا، میں نے وہ دعا کا استعمال ابھی تک نہیں کیا۔ صحابہ نے کہا استعمال کر لو، تو کہا میں نے اس کو چھپا دیا ہے، میں کل قیامت کے دن جب حساب شروع نہیں ہوگا اس سے پہلے اس دعا کا استعمال کروں گا تاکہ میری امت کو بھی فائدہ ہو جائے اور دوسرے نبیوں کی امتوں کو بھی فائدہ ہو جائے، کیونکہ میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ میرے بھائیوں، ہم تمام کے لیے بڑی عبرت کا مقام ہے کہ آج میری اور آپ کی زندگی کیسی گزر رہی ہے، ہم نبی کے طریقوں کو کتنا اپنا رہے ہیں، ہم نبی کی جو ہے اسوہ کو اور نبی کے طریقوں کو اپنی زندگی میں کس حد تک داخل کیے ہوئے ہیں، اس کے اوپر ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک مسجد کا ماحول ہے، لیکن یہ مسجد کا ماحول صرف جمعہ میں نظر آتا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ 5 وقت کی نماز میں کتنی آج کمزوریاں ہیں، اور جمعہ کے دن بھی کتنی کمزوری ہے۔ فضائل جمعہ میں یہ بات لکھی ہے کہ 3 بڑی قومیں دنیا میں گزری ہے، یہودیت، نصرانیت اور مسلمان۔ جب یہودیوں سے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم میرے لیے عبادت کا ایک وقت مقرر کرو، کون سا دن طے کرتے ہو، تو انہوں نے سنیچر کا دن طے کیا اپنے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جمعہ کے دن غروب آفتاب سے لے کر سنیچر کے دن غروب آفتاب تک 24 گھنٹے کچھ کرنا نہیں ہے، صرف میری عبادت کرنا ہے۔ تو کہ ٹھیک ہے ہم کریں گے۔ پھر انہوں نے اس میں ہیلے بہانے تلاش کرنا شروع کر دیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل بندر بنا دیے، کونوا قردۃ خاسئین، سورہ بقرہ میں ہے۔ پھر جب عیسیٰ علیہ السلام کے قوم آئے تو ان سے بھی کہا گیا، تو انہوں نے سنڈے یعنی اتوار کا دن پسند کیا اپنی طرف سے۔ ان کو بھی کہا گیا 24 گھنٹے جو ہے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے فارغ کر دینا ہے، کوئی نہیں کرنا ہے، کوئی اور کام نہیں کر سکتے، آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ پھر جب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موقع آیا تو اس وقت بھی کہا گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کون سا دن پسند کریں گے، تو کہا میں جمعہ کا دن پسند کروں گا، تو باری تعالیٰ نے فرمایا میرا بھی پسندیدہ دن جمعہ کا دن ہے۔ تو جمعہ کا دن جو ہے اللہ کے نبی نے اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے منتخب فرمایا۔ اب جمعہ کے دن کتنی عبادت کریں گے؟ پہلی قومیں تو جو ہے 24 گھنٹے دیتی تھی، ہم جمعہ کے دن کا 24 گھنٹے دے پائیں گے؟ تو کہ بھئی تم تو بڑھاپے میں آئی ہو، کیونکہ بڑھاپا جو دنیا کا شروع ہوا ہے وہ حضرت ابراہیم کے دور سے شروع ہوا ہے، اسی لیے وہ سفیدی ظاہر ہوئی، اور یہ بڑھاپے کا آخری پڑاؤ ہے جو امت محمدیہ جس دور میں چل رہی ہے۔ تو جب بڑھاپے کا آخری دور ہوتا ہے اس کے بعد تو موت ہوتی ہے، تو اس میں تو آدمی کمزور ہوتا ہے، تو کمزور کے اوپر عمل کا بوجھ زیادہ نہیں ڈالا جاتا، اور اس کو جو ہے عمل کم دیا جاتا ہے، اور جو ہے اس کو شاباشی اور فضیلت زیادہ دی جاتی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صرف تمہیں تو جمعہ کی نماز کے لیے آدھا پونا گھنٹہ فارغ کرنا، اس سے زیادہ وقت نہیں دینا ہے۔ اور کیا دوں گا کہ بھئی 5 وقت کی نماز پڑھو تو 50 کا ثواب دوں گا، لیکن آج ہم سے اللہ معاف فرمائے 5 وقت کی نماز دور کی بات ہے، ایک کئی سالوں سے ایک رواج بنا ہوا ہے۔ انشاءاللہ آج یہ مدنی مسجد میں ہمارے جتنے بھی مصلی بیٹھے ہیں، آپ سب یہ میرا آج آگے کا جملہ سن کر یہ طے کرو کہ انشاءاللہ آج اس بات پر عمل کریں گے کہ یہ جو ہم نے ایک روش بنا کے رکھی ہے کہ جمعہ کے دن آئے 2 رکعت فرض پڑھ کے چل دیے، نہ ہم پہلے کی سنتیں پڑھتے نہ بعد کی سنتیں پڑھتے۔ اور ایسے آدمی اگر زور کی نماز پڑھنے جائے تو پہلے کی سنتیں بھی پڑھتا ہے، بعد کی بھی پڑھتا ہے، لیکن یہ جمعہ کے دن عجیب معاملہ ہے کہ ایسا معاملہ ہوگا کہ پہلے کی سنتیں تو کچھ حد تک لوگ پڑھ بھی لیتے ہیں کیونکہ موقع دیا جاتا ہے سنت پڑھنے کا، لیکن بعد کی جو ہے 6 رکعت سنت پڑھنا ہمارے لیے اتنا بھاری معلوم ہوتا ہے جیسے ہمارے پیچھے کوئی دشمن ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اس لیے آج یہ پورا جو ہے یہ جتنے بھی ہمارے ساتھی بیٹھے ہیں، آج یہ ارادہ کرو کہ انشاءاللہ اس حدیث پر اور اس بات پر عمل کریں گے کہ جو فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اس امت کو ملی ہے، تو آج انشاءاللہ وہ ہماری پرانی روش کو ختم کر کے آج انشاءاللہ 14 رکعت پڑھ کر ہم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔
انسان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے ہم جانتے نہیں ہیں. حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث جو بیان کی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے، حدیث قدسی وہ کہا جاتا ہے کہ جس کے الفاظ خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہو. فرشتے اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو نے دنیا میں جتنی بھی مخلوق پیدا فرمائی ہے ان تمام مخلوق میں سب سے زیادہ طاقتور مخلوق کون سی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہاڑ، یہ پہاڑ سب سے زیادہ طاقتور میری مخلوق ہے کہ اس کو میں نے اس کو کھینوں کی طرح رکھا ہے کہ اس کو زمین کو ہلنے نہیں دیتا ہے. پھر فرشتے پوچھتے ہیں کہ اس سے زیادہ طاقتور تیری مخلوق کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ لوہا یہ میری سب سے زیادہ طاقتور ہے کہ وہ پہاڑ سے بھی زیادہ طاقتور ہے کہ اس لوہے کو اگر پہاڑ پر چلا دیا جائے تو وہ پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے اور ریزہ ریزہ کر سکتا ہے. جیسے آج کی مشینری کام کرتی ہے، ہم یہاں جا کر دیکھیں کہ کوری کے اندر کیسے کام ہوتا ہے، وہ پہاڑوں کو ہی توڑ رہے ہیں. پھر فرشتے سوال کرتے ہیں کہ لوہے سے بھی زیادہ تیری کوئی طاقتور مخلوق ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ لوہے سے زیادہ طاقتور مخلوق میں نے آگ کو بنایا ہے کہ اس آگ کے اندر لوہے کو ڈال دیا جائے تو وہ آگ کے اندر وہ صلاحیت ہے، وہ طاقت ہے کہ وہ لوہے کو ختم کر دیتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ سے سوال کیا گیا، فرشتے پوچھتے کہ اس سے زیادہ طاقتور کوئی تیری مخلوق ہے؟ تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ پانی پاک سے بھی زیادہ طاقتور مخلوق ہے. تو پھر اللہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ اس آگ کے اوپر اگر پانی کو ڈال دیا جائے وہ آگ کو بجھا دیتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ سے فرشتے سوال کرتے ہیں کہ اس سے زیادہ طاقتور تیری کوئی مخلوق ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ انسانوں کے مقام کو بیان فرماتے ہیں اور ان کے بلند مرتبے کو بیان فرما کر کہتے ہیں کہ یہ 6 فٹ کا انسان جو ہے اس کا دائیں ہاتھ کا صدقہ کرنا اس طرح کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، جس میں شوبازی نہ ہو، جس میں ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، صرف میری خوشنودی حاصل کرنا اور میری رضامندی حاصل کرنے کے لیے وہ اگر صدقہ کرتا ہے تو یہ صدقہ کرنا جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے. سبحان اللہ. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کی صلاحیت اور ان کے ٹیلنٹ اور ان کی اسکل کو صحیح جگہ لگانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو معزز انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا کہ جاؤ کہیں ان کی یہ صلاحیتیں بدکاریوں میں، زناکاریوں میں، کھوٹے کاموں میں اور غلط کاموں میں نہ لگ جائے، ان کو صحیح جگہ لگاؤ، اللہ کی راہوں میں یہ خرچ کرنے والے بنے، اپنی صلاحیتوں کو، اپنی جوانیوں کو اور اپنی جو ہے تندرستی کی یہ جو ہے زندگی کو وہ صحیح معنوں میں کھپانے والے بن جائے. آج ہمارے نوجوانوں کا عالم یہ ہے، اللہ معاف فرمائے، کہ آج ہم سے 5 وقت کی نماز نہیں پڑھی جا رہی ہے. لمبی لمبی راتیں ہو چکی ہے، ہم چاہے جتنی کروٹیں بدل لے آرام سے ہماری فجر کے اندر آنکھ کھل سکتی ہے، پھر بھی جو ہے آج جو ہے آپ جو ہے مشاہدہ کر لے اور جائزہ لے لے مساجد کا کہ فجر کی نماز میں پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کا اسلام کہاں ہے. اس لیے آج یہ طے کرو کہ انشاءاللہ آج سے ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے آپ کو 5 وقت کا اور خصوصاً فجر کی نماز کا پابند بنائیں گے. انشاءاللہ اللہ سے مانگنا پڑے گا، ایسے تھوڑی مل جائے گا. طلب دکھانی پڑے گی، اندر سے اپنے آپ کو تپانا پڑے گا، کھپانا پڑے گا، روٹھے رب کو منانا پڑے گا، پھر اللہ ہمیں توفیق دیں گے سجدوں کی انشاءاللہ. آج صبح بھی فجر کی نماز کے بعد میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، ایک نوجوان دعا میں تڑپ رہا تھا، رو رہا تھا، اپنے یہاں کا گانچی ایک نوجوان، اور اللہ سے ایسے لو لگا کر کہہ رہا تھا یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے، یا اللہ مجھے 5 وقت کا نمازی بنا دے، یا اللہ تمام مسلمانوں کی مغفرت کر دے، فلسطین کے مسلمانوں کے اوپر جو حالات ہے ان حالات کو دور کر کے ان کی مدد کر دے، یا اللہ جو آنے والے اجتماعات ان کو قبول کر لے، تیرے دین کی محنت کے لیے قبول کر لے. یہ جملے میں آگے بیٹھ کر تنہائی میں سن رہا تھا اور دل سے اس نوجوان کو یہ دعا دے رہا تھا، اے کاش کہ ہمارے حالول شہر کے تمام نوجوان ایسے بن جائے کہ وہ فجر کے اندر نماز پڑھ کر اللہ سے دعا مانگنے والے بن جائے. یہ اصل ہے. اس لیے اپنی زندگیوں کو بدلنے کی فکر کرے، اپنے گھر کے حالات کو ٹھیک کرے، اپنے گھروں سے جو ہے دین کو زندہ کرنے کی کوشش اور فکر کرے، اور خاص کر اپنے یہاں کی نوجوان لڑکیوں میں دینداری آئے، اس کے لیے تمام ماں باپ فکر کرے. اللہ معاف فرمائے، ہمارے یہاں کا نوجوان لڑکیوں کا لباس ایسا ہو چکا ہے کہ دھیرے دھیرے ہندوانہ رواج آ رہا ہے، دھیرے دھیرے ان کی زندگیوں کے اندر جو ہے وہ یہودیت کا کلچر آ رہا ہے، فیشنیبل کلچر آ رہا ہے، اور ویسٹرن کلچر جو ہے فلمی سٹائل کے کپڑے آ رہے ہیں، اور کوئی ماں باپ کی جسم پر روح یعنی جو تک نہیں رہتے کہ کیا پہن کر گھوم رہی ہے.
اس کے لیے پیار محبت سے ان کو سمجھائے اور بچپن سے ان کو لباس دینے کی فکر کرے. کھلے بالوں کے ساتھ وہ گھوم رہی ہے. صرف نماز میں بالوں کو جو ہے پردہ کرنا یہ ضروری نہیں ہے. عورت تو بالغ ہونے سے پہلے ہی, کیونکہ وہ حیا کا پرچم ہے, تو اس کو تو پہلے اس کے بالوں کو چھپانا اس کے لیے ضروری ہے. یہ تمام دین سمجھائے. گھروں کے اندر کتابی تعلیم زندہ کرے. مستورات کے اندر ہفتہ واری جو تعلیم ہوتی ہے, ہم نے اپنی مستورات کو بھیجنے کی فکر کرے. جیسے عام طور پر ہم جو ہے دنیا کی جو ہے سیر و تفریح کی جگہوں پر ہم اپنی فیملی کو لے کر جاتے ہیں. اللہ کے بندو 3 دن اللہ کی راہ میں مستورات میں بھی لے کر جاؤ. تمہارے پاس تو فرصت کہاں ہے کہ تم انہیں دین سمجھا سکو, لیکن جب اس کا وقت لگ جائے گا, جذبہ اندر سے پیدا ہوگا, تو وہ خود بخود دین سیکھنے کے لیے اپنی ذات میں فکر کرے گی. اور جب ایک ماں کے اندر دین کی فکر آ جائے گی, وہ اپنی بچیوں کو بھی دیندار بنانے کی فکر کرے گی. اپنے بچیوں کو موبائل بڑے مت دو. یہ اسنیپ چیٹ کا فتنہ اتنا خطرناک ہے کہ اس کے اندر ہماری بچیاں بہ رہی ہے, بدکاریوں میں, چیٹنگ میں, ناجائز تعلقات میں بہ رہی ہے, اور ماں باپ پتہ نہیں کیوں بے حس ہو کے پڑے رہے ہیں. ہماری غیرت ختم ہو چکی ہے, حیا کا درجہ ختم ہو چکا ہے. اس لیے اس بات کی فکر کریں کہ انشاءاللہ ہم ہمارے گھروں کے اندر تعلیم زندہ کریں گے انشاءاللہ. اور اسی طریقے سے ہمارے یہاں جو اجتماعات ہونے والا ہے, ابھی سے اس کا ماحول بنائے کہ بھئی ہمیں اس میں پہنچنا ہے اور جانا ہے. اس کے لیے ابھی سے ہم اپنی ترتیب بنائیں, اور جو ہے ہمارے گھروں سے اللہ کے راستے میں جو ہمارے ساتھی جائے اس کی بھی فکریں بنائیں, تاکہ ہمارے لوگ اللہ کی راہ میں نکلے تو دین زندگی میں آئے. بے دینی کا ماحول تو اپنی حد تک پہنچ چکا ہے. اب اس بے دینی کو ماحول کو ختم کرنا ہے تو سامنے ہمیں پریزنٹ کرنا پڑے گا دینداری کا ماحول, اور اپنے آپس کے مسائل کو سلجھا دے. ایک دوسرے کے ساتھ کھٹ پٹ ہو, قطع تعلق اس کو ختم کر دے. کینہ کپٹ نفرت کسی سے نہ رکھے, بغض عداوت نہ رکھے, دشمنی نہ رکھے, بلکہ درگزر کا معاملہ کر لے اور اپنے معاملات کو صاف رکھے. اور خاص طور پر ابھی جو حالات ہے, ان حالات میں لوگوں کے بڑے بڑے کھیت بکتے ہیں, تو ماں بہنوں کا جو حق ہے وہ ان کو دے دیا کر رہے ہیں. یہ فریضہ ہے, ورنہ کل قیامت کے دن بڑی پکڑ ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہیں سنے بات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, جن کی سنت باقی ادا فرمائے. پہلے اذان ہوگی, اس کے بعد